استاذ العلماء شیخ الحدیث امیر المجاہدین امیر فدایان ختم نبوت حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پاکستان میں ختم نبوت کے لیے ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے جو تنظیم قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی وہ فدایان ختم نبوت ہی تھی۔ جمعیت علماء پاکستان اور تمام سنی تنظیمات جو ہیں وہ فدایان ختم نبوت کے ساتھ ہیں۔ ہم سب جہاں جہاں بھی پورے پاکستان میں وہ تصویر لگی حضرت صوفی ایاز خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کی، قائد اہل سنت نے پہلا صدر ان کو بنایا اور ان کے وصال کے بعد پھر ہمارے صدر حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب ہیں، اور مجھے آج فخر ہے کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے یہ دوسری سالانہ ختم نبوت کانفرنس کر کے یہ قائدین جو اور کسی سٹیج پہ آپ کو اکٹھے نظر نہیں آتے، یہ ان کے جذبہ عشق رسول کی برکت ہے اور ان کی کرامت ہے کہ گزشتہ سال بھی اور اس سال بھی سارے قائدین اہل سنت اسی پلیٹ فارم پہ تھے۔ یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت فرمائے۔ آپ اور ہم ترس گئے کہ کاش کبھی سارے اکٹھے بیٹھے ہیں۔ پچھلے سال بھی ہم نے یہ منظر دیکھا۔ نبوت کانفرنس کے روح رواں شیخ الحدیث مجاہد العصر حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی امیر فدایان ختم نبوت پاکستان، یہ حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب آج نہیں برسوں سے جان ہتھیلی پہ رکھ کر اس محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ مجھے ممتاز حسین قادری کے گھر کے باہر والی وہ تنگ سڑک بھی یاد ہے، مجھے گورنر ہاؤس کے چوک میں کھڑے ہو کر ان کا نعرہ مستانہ بھی یاد ہے، مجھے اڈیالہ جیل کے گیٹ کے سامنے ان کی دی ہوئی اذان بھی یاد ہے۔ انہوں نے جوانوں کو حوصلہ بانٹا اور ایک جذبہ عطا کیا۔ اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر حضرت علامہ خادم حسین رضوی، ان کے رفقاء اور ان کے معاونین، اعوان و انصار سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب اور ان تمام بزرگوں کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ، تمام تر عقلی، فکری اور روحانی و جسمانی قوا کی سلامتی کے ساتھ تادیر اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے۔ اس مرد قلندر استاد العلماء فخر المدرسین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی کو سلامی عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس مرد قلندر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، جو اس پیرانہ سالی کے باوجود، جو اس معذوری کے باوجود صرف ختم نبوت کا مسئلہ نہیں بلکہ پاکستان میں جب بھی کوئی تحریک کے سلسلے میں تحریک ہو، خواہ وہ عام تحفظ ختم نبوت کی تحریک ہو، خواہ وہ تحریک تحفظ ناموس رسالت ہو، ہر تحریک کے اندر یہ مرد قلندر سب سے آگے نظر آتا۔ اللہ تعالیٰ حضرت استاد العلماء کے عمر میں اضافہ فرمائے، ان کا سایہ تادیر اہل سنت کے سروں پر سلامت رکھے، ان کو مزید ہمت عطا فرمائے کہ اسی طرح یہ قیادت فرماتے رہیں۔ میں بھی فدائی ہوں اور یہ فدایان ختم نبوت کے امیر ہیں۔ ایک تعلق یہ بنتا ہے کہ میں جس تنظیم کا رکن ہوں وہ اس کے امیر ہیں، مجھے ان سے پہلے تعلق پر بھی ناز ہے اور اس دوسرے تعلق پر بھی ناز ہے۔ یہاں اس حیثیت سے نہیں آیا کہ ان کا استاد ہوں، اس حیثیت سے آیا ہوں کہ ہماری تحریک فدایان کے امیر نے بلایا ہے اور میں بھی فدائی ہوں۔ چلا آیا، تھوڑی دیر پہلے چھٹی مانگی، انہوں نے کہا نہیں ابھی بیٹھنا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا امیر کا حکم مانو۔ اب جب وہ چھٹی دیں گے تبھی جاؤں گا۔ یہاں اس حیثیت سے آیا ہوں کہ میں رکن ہوں اس تنظیم کا جس کے محترم جناب عزت مآب حافظ علامہ خادم حسین رضوی صاحب، اور عہد کریں کہ ہم اپنے اس مقاصد کو پورا کرنے کے لیے تن من دھن جان مال ہر طریقے سے اس پہ قربان کریں گے، اور مجاہد ختم نبوت شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی کی قیادت میں
इंशाअल्लाह ताला अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जनाब सदर महफिल हज़रत क़िबला खादिम हुसैन रिज़वी शेखुल हदीस अमीर फ़िदायान ख़त्म नबुव्वत पाकिस्तान, आज खादिम हुसैन रिज़वी साहब हैं, हयात हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इसके बाद क्या होगा, सोचा है आपने? फ़िदायान ख़त्म नबुव्वत के मरकज़ी अमीर शेखुल हदीस उस्तादुल उलमा अल्लामा मौलाना हाफिज़ खादिम हुसैन साहब रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, और मेरे आगे यहाँ दो जो गाजियान हैं उनके वालिदैन भी तशरीफ़ फरमा है, यानी गाजी आमिर चीमा शहीद के वालिद गिरामी जो ज़ोर के वक़्त से हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। इनका कोई काम नहीं है, ये फारिग हैं, शायद आप यही समझे होंगे, आप बड़े काम वाले लोग हैं और आपको भी नींद आई हुई है। ये पिंडी से आम बस में आए हैं, ये तो हमने बात ही कभी नहीं न की। हमें कहते हैं मौलाना हल्की बात करो, सर झुका के बात करो, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शमा जला के जिए। तो ऐसा गल ही कद नहीं की थी, इतने गोल मोल गल करो, हुजूर की बात आए तो कहते हैं बस जी ऐसी बात करो, मौलाना साहब ऐसे बात करो। तो साथ मैं क्या कीता है, असा तो गल भी कदी नहीं की इन्होंने भाई, इन्हें अकलौता पुत्र है बाबे का, ऐ सामने बैठे दर्जना लोगों के पुत्र, गल कोई नहीं करता इतने जनाब है जी मौलाना साहब हल्की बात करो, ढींग बात करो।